اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ بے لطف پروردگار میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے اب تک کوشش کی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس کے بحث کو اجمالاً آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ مفصل تو گفتگو نہیں ہو سکتی چونکہ اس کے لیے بہت ہی وقت درکار ہو، لیکن اس 30 دنوں میں 28-29 دن کا جو پروگرام ہوا اس میں نے چاہا کہ اس سب کو مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس میں کتنا کامیاب رہا یہ آپ اپنے کامنٹس میں یا اپنے فون سے ہمیں آگاہ کریں گے کہ کیا میں اپنے مشن میں کامیاب رہا کہ ان احکام کو آپ سب کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ آج ایک بحث جو مبتلا بے ہوا کرتی ہے وہ ہے محرم و نامحرم عقد۔ نامحرم کیسے محرم ہو جائے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ نامحرم عورت عقد کے ذریعہ مرد عورت پہ یا عورت مرد پر حلال ہو جاتی ہے، یعنی نامحرم محرم بن جاتی ہے۔ عقد زواج کرنے کے بعد وہ عورت اس کی بیوی ہو جاتی ہے اور بیوی اس کی محرم بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نامحرم کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ اس کے چہرے کو، اس کے بالوں کو، اس کے قد و خال کو دیکھنا حرام ہے لذت کی نگاہ سے۔ لیکن کیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور راستے پہ کسی نامحرم پہ نگاہ پڑ گئی اور اس کے جسم کے وہ اعضاء جسے وہ نہیں ڈھکتی ہے اس پہ نگاہ پڑ گیا تو یہ پہلی نگاہ حرام نہیں ہے، لیکن پھر اسے لذت کی نگاہ سے اگر دیکھا گیا تو یہ حرام ہے۔ سوالات بھی آئے ہیں اور حالانکہ میری بحث میں بات نہیں تھی لیکن اس مناسبت سے کئی سوالات آئے تو میں نے ان سارے سوالاتوں کو یکجا بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم اسکول میں یا کالج میں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری اور لڑکیاں جو ہے کلاس میٹ ہے، ہمیں ان سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے، ہم اس کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں، یہ حرام ہے۔ نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا یا ہاتھ ملانا حرام ہے۔ اس کی کوئی بھی توجیہ نہیں ہو سکتی کہ وہ ہماری کلاس میٹ ہے، وہ ہماری عزیز ہیں، نہیں، وہ نامحرم ہے اور نامحرم سے ملنا حرام ہے۔ گھر پہ سوال ہوتا ہے کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہاں جوائنٹ فیملی رہتی ہے اور جوائنٹ فیملی میں ہمارے خالہ، چچا یہ سب رہتے ہیں تو ان کی بیٹیاں جو ہمیں بھائی کہتی ہیں ہم انہیں بہن کہتے ہیں، ان پہ نگاہ پڑنا یا وہ دوپٹہ سر پہ نہیں رکھتی، یہ کیا حکم رکھتا ہے؟ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔
انہیں چاہیے جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے نامحرموں سے پردہ کریں. صرف یہ کہہ دینا کہ وہ ہماری بہن جیسی ہے، وہ بہن نہیں ہو جاتی اور وہ محرم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ نامحرم ہے اور اس سے پردہ واجب ہے. سوال یہ کیا گیا کہ عموماً سالیاں جو ہیں وہ بالکل پردہ نہیں کرتی اپنے بہنوں سے اور بہت ہی کلوز ہو جاتی ہیں اپنے بہنوں سے. ناظرین وہ نامحرم ہیں، ان نے بغیر پردے کی حالت میں دیکھنا حرام ہے. اب سوال ہے کہ اسے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ پردے کے شرائط کو پورا کر رہی ہوں تو ان سے بات کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تنہائی میں بات کرنا یہ اشکال لگتا ہے. کسی بھی نامحرم سے تنہائی میں ملنا، تنہائی میں بات کرنا جائز نہیں ہے. کسی بھی نامحرم عورت سے یا نامحرم عورت نامحرم مرد سے ہنس کے بات کرے یا اس انداز سے وہ پیش آئے جو سامنے والے کو شہوت کی طرف ابھار دے، حرام ہے. اس لیے وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، جو اپنے آفسوں میں رہتے ہیں، یا وہ بچے جو کالج میں پڑھتے ہیں یا وہ بچیاں جو کالج میں پڑھتی ہیں، اس بات کو خیال رکھیں کہ نامحرم ہے اور کسی حال میں وہ حلال نہیں ہے. سوال یہ ہوا ہے کہ ہم بوائے فرینڈ رکھتے ہیں، گرل فرینڈ رکھتے ہیں، یہ کیا حکم ہے؟ اسلام میں اس کا کوئی جگہ نہیں ہے. اگر لڑکی باحجاب ہے تو اس سے جو شرائط ہے وہ پوری کر رہی ہے تو اس سے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ کا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا اگر مفہوم یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلیں، اس کے چہرے پہ نگاہ کریں، اس کے بال پر نگاہ کریں، اس کا بوسہ لے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. نامحرم آپ کے لیے جائز اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ اس سے عقد کر لیں، اور یہ عقد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقد دائمی اور ایک عقد غیر دائمی، جسے متاع کہتے ہیں. اگر آپ نے کسی سے متاع کر لیا ہے تو وہ عورت آپ پر یا وہ صنف نازک آپ پر حلال ہے اور جائز ہے. متاع کے جو شرائط ہیں اسے آپ فالو کریں گے، اور عقد دائم کے جو شرائط ہیں اسے فالو کرنا ہوگا. جب عقد ہو جائے تو وہ عورت جس سے عقد ہوا ہے وہ آپ پر حلال ہو جاتی ہے. عقد کے لیے صیغہ عقد پڑھنا ضروری ہے. یہ دونوں عقد کے لیے، چاہے وہ دائمی ہو یا غیر دائمی ہو، صیغہ پڑھنا ضروری ہے. چاہے وہ صیغہ خود پڑھ سکتا ہو تو خود پڑھے یا کسی کو وکیل بنائے، یعنی لڑکی کسی کو وکیل بنائے، لڑکا کسی کو وکیل بنائے اور دونوں عقد پڑھ دیں. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کسی ایک کو ہی وکیل بنائے اور ایک وکیل دونوں کی طرف سے عقد پڑھ دے. یہ عقد جو پڑھا جائے یہ صحیح عربی میں پڑھا جائے، یہ صحیح عربی ہو، اس کا خیال ہونا ضروری ہے. جو عقد پڑھ رہا ہے وہ قصد انشاء رکھتا ہو، عاقل ہو، اور احتیاط کے طور پہ یہ ہے کہ وہ بالغ بھی ہو. اور عقد پڑھنے والا عورت اور مرد دونوں کو معین کرے. جس کا عقد پڑھ رہا ہے دونوں راضی ہو، یہ لڑکا بھی راضی ہو لڑکی بھی راضی ہو.
اس لیے پہلے جو وکیل ہوتا ہے وہ لڑکی سے اجازت لیتا ہے، پھر وہ لڑکے سے اجازت لیتا ہے اور اس کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ عقد کا مہر جو ہے وہ تعین ہونا چاہیے۔ اب وہ لوگ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی اور ساس، ان سے کسی بھی حال میں عقد نہیں ہو سکتا۔ یہ عورتیں خود محرم ہیں اور محرم سے عقد نہیں ہو سکتا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جن سے عقد ہوا ہے کیا ان لڑکے یا لڑکی کو عقد فسخ کرنے کا حق ہے؟ ہاں، کچھ جگہ ہیں جہاں مرد عقد کو فسخ کر سکتا ہے۔ اگر نکاح کے بعد جمع کر چکا ہو یا جمع ابھی نہ کر رہے ہو اور اسے یہ پتا چل جائے کہ عورت دیوانگی کا مرض میں مبتلا ہے، چاہے یہ دیوانگی اسے کبھی کبھاری کیوں نہ آتی ہو، اسے نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ یا اسے یہ پتا چلے کہ یہ عورت مرض جذام میں یا مرض برس میں مبتلا ہے، یہ اندھاپن رکھتی ہے، یہ اپاہج ہے، یا اس سے کہ بچے دانی میں کوئی گوشت اور ہڈی ہے، تو مرد اس عقد کو فسخ کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کو اگر یہ معلوم ہو کہ اس کے شوہر کا اعلی تناسل ہی نہیں ہے، یا اعلی تناسل عقد کے بعد یا عقد کے پہلے کٹ گیا، تو عورت کو حق فسخ ہے کہ وہ چاہے تو عقد کو فسخ کر سکتی ہے۔ اور نکاح کے بعد اگر پتا چلے کہ اس کا شوہر جو ہے دیوانہ ہے یا جذام میں مرض میں مبتلا ہے یا برس ہے، تو اگر عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو مرد یا وارث مرد یا ولی شوہر جو ہے اس پر لازم ہے کہ عورت کو طلاق دے دے۔ عورت کافر مرد سے کسی بھی حال میں عقد نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مرد اہل کتاب جن سے متاح جائز ہے، وہ اہل کتاب سے متاح کر سکتا ہے، اور احتیاط کی بنا پر وہ اہل کتاب سے عقد دائمی بھی نہیں کرے۔ اگر کسی نے کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی تو لڑکے کی ماں، بہن اور بیٹی اس پر حرام ہو جائے اور وہ ان سے کسی بھی حال میں عقد نہیں کر سکتا۔ یہ وہ احکام ہے جسے ہم نے مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں ہمارے آج کی جنریشن عموماً مبتلا ہوتی ہے، اور اسے آج کی دنیا میں ترقی کے نام پر کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ اس سے روکتے ہیں اسے دقیانوس کہا جاتا ہے۔ عورتوں کو کہہ دیجیے پردے میں رہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، آپ کس زمانے میں ہیں، آپ زمانے جاہلیت میں ہیں یا بہت پسماندہ ذہن رکھتے ہیں۔ آج کا دور آزادی کا دور ہے اور یہاں حجاب اور پردہ کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ اصل حجاب تو آنکھوں میں ہے کہ انسان آنکھوں سے پردہ کرے، تو یہ آج کا فیشن ہے کہ جتنا کم لباس پہنا جائے اتنا اپنے آپ کو ماڈرن مانا جائے۔ تو ایک بات کہہ دوں کہ اگر کم لباس پہننا ماڈرن پنا کی نشانی ہے تو آپ
اور ہم جیسے گھر والی عورتوں سے بہتر تو جانور ماڈرن ہیں جو کوئی کپڑا ہی نہیں پہنتے. تو کپڑا ماڈرن پنا کی دلیل نہیں ہے. عورتوں کے لیے سب سے بڑی چیز شرم ہے، حیا ہے، پردہ ہے. اور پردہ آپ کو قید نہیں بناتا بلکہ پردہ آپ کو عظمت عطا کرتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ خدا کے نزدیک جو چیز عظیم ہوتی ہے خدا اسے پردے میں رکھتا ہے. اگر اسے اپنا گھر پسند آ گیا تو اسے چادر لگا دی، اگر اسے اپنی کتاب پسند آ گئی تو ہم اسے غلاف میں رکھتے ہیں. پتہ یہ چلا جو چیز اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتی ہے اللہ اسے پردے میں رکھنا چاہتا ہے. تو عورتوں سے ایک پیغام دے دوں کہ عورتوں کو اللہ اتنا چاہتا ہے کہ اللہ نے اسے پردے میں رہنے کا حکم صادر فرمایا ہے. تو سامعین، ناظرین، آپ کا کوئی بھی سوال اس مناسبت سے ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبر 9225427995 پر رجوع کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.